ایک ایسی ایکٹریس جس نے اسٹیج کی دنیا میں راج کیا، جس کا نام سنتے ہی تھیٹر ہال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا، لیکن اس کی زندگی صرف ڈانس، کامیڈی اور شہرت تک محدود نہیں تھی۔ اس عورت نے محبت دیکھی، دھوکے دیکھے، کنٹروورسی دیکھی، پالیٹکس دیکھی، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ شوبز چھوڑ کر بالکل نئی زندگی کی طرف چلی گئی۔ آج کی اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی لیجنڈری سٹیج کوئین نرگس کی پوری کہانی کی۔ بچپن سے لے کر سٹار ڈوم تک، سٹیج سے سیاست تک، شادی، بچے، ہسبینڈ، فیملی، ویلتھ، سکینڈلز اور وہ تمام راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ شوبز بایوگرافیز پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ پاکستان کی سٹیج انڈسٹری میں اگر کسی ایکٹریس نے اصلی میننگ میں سپر سٹار ڈوم حاصل کیا تو ان میں سب سے بڑا نام تھا نرگس کا۔ ان کی کامیڈی ٹائمنگ، ڈانس پرفارمنس، ایکسپریشنز اور کانفیڈنس نے انہیں لاکھوں لوگوں کا فیورٹ بنا دیا تھا، لیکن جتنی گلیمرس ان کی سکرین لائف تھی اتنی ہی ڈیفیکلٹ ان کی ریئل لائف بھی رہی۔ نرگس کا اصل نام غزالہ ادریس تھا۔ ان کا تعلق پاکستان کے کلچرل سٹی لاہور سے تھا۔ ان کا بچپن زیادہ لگژری نہیں گزرا، فیملی فائنینشلی بہت سٹرونگ نہیں تھی، اسی لیے چھوٹی عمر سے ہی انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی میں اسٹرگل کرنا پڑے گی۔ نرگس بچپن سے ہی انرجیٹک اور ایکسپریسو پرسنالٹی رکھتی تھی، اسکول فنکشنز اور لوکل پروگرامز میں ہمیشہ ایکٹیو رہتی تھی۔ اس زمانے میں شوبز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، خاص طور پر سٹیج انڈسٹری کو، لیکن نرگس کے اندر ایک الگ کانفیڈنس تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایکٹنگ اور پرفارمنگ آرٹس کی دنیا میں اپنا نام بنائیں گی۔ 1990s کا دور پاکستان کی سٹیج انڈسٹری کا گولڈن ایرا مانا جاتا تھا۔ اس دور میں نرگس نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا۔ شروع میں انہیں بہت چھوٹے رولز ملتے تھے، کبھی بیک گراؤنڈ ڈانس، کبھی سپورٹنگ کامیڈی، لیکن ان کی انرجی سب سے الگ نظر آتی تھی۔ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز نے جلدی ہی نوٹس کر لیا کہ یہ لڑکی آڈینس کو انٹرٹین کرنا جانتی ہے۔ اس وقت سٹیج انڈسٹری میں کمپٹیشن بہت ٹف تھا، کئی اسٹیبلشڈ ایکٹریسز آلریڈی کام کر رہی تھی، لیکن نرگس نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لی۔ پھر وہ وقت آیا جب نرگس کا نام تھیٹر پوسٹرز کی جان بننے لگ گیا۔ ان کے اسٹیج ڈراماز ہاؤس فل ہونے لگے، لوگ اسپیشلی ان کا ڈانس دیکھنے، کامیڈی دیکھنے تھیٹر جایا کرتے تھے۔ پاکستان کے بہت سے شہروں میں ان کے شوز ہٹ جا رہے تھے۔ ان کا ڈریسنگ سٹائل، ایکسپریشنز اور کانفیڈنس یوتھ میں بہت فیمس ہوا۔ میڈیا نے انہیں سٹیج کوئین کہنا شروع کر دیا۔ سٹیج انڈسٹری میں اس وقت کچھ اور بڑے نام بھی تھے، لیکن نرگس کی پاپولرٹی الگ لیول پر پہنچ چکی تھی۔ کئی لوگ ان کے کمپیریزن دوسری ایکٹریسز سے کرنے لگے، مگر آڈینس کے دل میں نرگس نے یونیک جگہ بنا لی تھی۔ نرگس نے صرف سٹیج تک خود کو محدود نہیں رکھا، انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا۔ پنجابی اور اردو فلمز میں ان کی پرفارمنس کو پسند کیا گیا۔ انہوں نے کئی مشہور ایکٹریس کے ساتھ کام کیا۔ اس وقت لالی ووڈ اپنے ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہا تھا، لیکن پھر بھی نرگس نے اپنی پہچان بنائے رکھی۔ ان کی اسکرین پریزنس بہت اسٹرانگ تھی، ڈانس نمبرز میں ان کا سٹائل آڈینس کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے پروڈیوسرز انہیں فلم میں کاسٹ کرنا پسند کرتے تھے۔ جہاں شہرت ہوتی ہے وہاں کنٹروورسیز بھی ہوتی ہیں۔ نرگس کو بھی بہت کرٹیسزم فیس کرنا پڑا۔ کچھ لوگ سٹیج ڈانسرز کو نیگیٹو نظر سے دیکھتے تھے۔ میڈیا میں کئی بار ان کے کسٹیومز اور پرفارمنس پر ڈیبیٹ ہوئی۔ ریلیجیس سرکلز اور کنزرویٹیوز لوگوں نے سٹیج انڈسٹری کو کرٹیسائز کیا، لیکن نرگس کا کہنا تھا کہ وہ صرف آڈینس کو انٹرٹین کر رہی ہیں۔ انہوں نے بہت پریشر فیس کیا، مگر وہ کام کرتی رہی۔ نرگس کی پرسنل لائف بھی ہمیشہ میڈیا اٹینشن میں رہی۔ ان کا نام کئی لوگوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ شوبز انڈسٹری میں ریومرز اور گوسپس کامن ہوتے ہیں، اور نرگس بھی اس سے بچ نہیں سکی۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ 1996 میں نرگس نے اپنے کریئر کے عروج پر ایک آدمی افضل بٹ سے شادی کر لی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 2004 میں دونوں میں طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی 2004 میں زبیر شاہ سے کی۔ طلاق کے بعد نرگس کی ملاقات فلم پروڈیوسر زبیر شاہ سے ہوئی۔ دونوں نے 2004 میں شادی کر لی۔ نرگس کے دو بچے ہوئے، بیٹا مرتضیٰ علی شاہ اور بیٹی معصومہ شاہ۔
لیکن یہاں بھی خوشی زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ نرگس کو پتا چلا کہ زبیر کا تعلق ایک اور اداکارہ صبا کاظمی سے ہے۔ 2016 میں دوبارہ طلاق، بچے اپنے والد کے ساتھ کینیڈا چلے گئے۔ نرگس نے ایک انٹرویو میں کہا، جب میں نے زبیر کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھا میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میں نے بچوں کے لیے سب برداشت کیا۔ 2016 میں نرگس نے پنجاب پولیس میں انسپکٹر ماجد بشیر سے شادی کی۔ ماجد پہلے سے شادی شدہ تھا۔ نرگس اس کی دوسری بیوی بنی، لیکن یہ شادی بھی جہنم بن گئی۔ نرگس پر تشدد ہونے لگا۔ یہ شادی بہت سرپرائزنگ تھی کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سٹیج کی اتنی بڑی سٹار اتنی سمپل لائف چوز کرے گی۔ اب تک جو کچھ سنا وہ تو مقدمہ تھا۔ اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب نرگس کی ملاقات مشہور انسپکٹر عبید باکسر سے ہوئی۔ افواہیں تھی کہ دونوں کا چکر چل رہا تھا، لیکن جب عبید باکسر کو پتا چلا تو اس نے نرگس کو اتنا مارا کہ اس کے سر کے بال اکھاڑ دیے۔ جی ہاں، نرگس کا سر منڈوا دیا گیا۔ نرگس ڈر گئی، وہ پاکستان چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے باہر چلی گئی۔ بعد میں عبید باکسر نے عوامی سطح پر نرگس سے معافی مانگی، لیکن اس واقعے نے نرگس کے اندر کی عورت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ شادی کے بعد نرگس نے آہستہ آہستہ شوبز انڈسٹری سے ڈسٹینس لینا سٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے انٹرویوز میں کہا کہ وہ اپنی فیملی اور پرسنل لائف پر فوکس کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ڈیسیژن ان کے فینس کے لیے شاکنگ تھا کیونکہ ان کا کریئر ابھی بھی سٹرونگ چل رہا تھا، لیکن نرگس نے فیملی کو امپورٹنس دی۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریلیجیس اور پرسنل ریزنز کی وجہ سے انڈسٹری چھوڑی۔ شادی کے بعد نرگس اپنی فیملی لائف میں بیزی ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق وہ اپنے بچوں اور گھر پر فوکس کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بھی ڈسٹینس رکھا، اسی لیے ان کی پرسنل لائف کے بہت زیادہ ڈیٹیلز پبلک میں اویلیبل نہیں ہیں۔ لیکن جو چیز کلیئر تھی وہ یہ کہ نرگس نے گلیمرس لائف سے ہٹ کر ایک پیسفل فیملی لائف چوز کی۔ صرف شوبز ہی نہیں، نرگس نے سیاست کی دنیا میں بھی قدم رکھا۔ ان کا نام پولیٹیکل سرکلز میں بھی ڈسکس ہونے لگا۔ انہوں نے الیکشن کمپینز اور پبلک ایونٹس میں حصہ لیا۔ پاکستان میں سیلیبریٹیز کا پولیٹکس میں آنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن فینس کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ تھا کہ سٹیج کوئین اب سیاسی پلیٹ فارم پر بھی نظر آ رہی ہیں۔ نرگس نے اپنے کریئر میں بہت پیسہ کمایا۔ سٹیج شوز، فلمز، پرائیویٹ ایونٹس اور ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے ان کی انکم سٹرونگ رہی۔ ان کی ایگزیکٹ انکم آفیشلی پبلک نہیں ہے، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ پاکستان کی سکسیسفل سٹیج ایکٹریس میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کی لگژری لائف بھی کئی بار میڈیا پر ہیڈ لائنز بنی۔ نرگس نے اپنے والد سے ورثے میں آرٹ لیا، سٹیج پر راج کیا، لیکن مردوں کے ہاتھوں 3 بار ٹوٹی۔ اس کا سر منڈوایا گیا، بندوق کی نوک پر زیورات چھینے گئے۔ آج وہ کینیڈا کے ایک کمرے میں بیٹھی اجنبی عورتوں کے بال سنوار رہی ہیں۔ یہ کہانی صرف نرگس کی نہیں، ہر اس عورت کی ہے جس نے سٹیج پر نام کمایا لیکن گھر میں امن نہ پایا۔ آج بھی اگر پاکستان کی سٹیج انڈسٹری کا نام لیا جائے تو نرگس کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ انہوں نے سٹیج پرفارمنس کو نئے لیول تک پہنچایا کہ ینگ ایکٹریسز انہیں انسپائریشن مانتی ہیں، چاہے کوئی ان کی پرفارمنس کو پسند کرے یا کرٹیسائز۔ لیکن یہ بات کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ نرگس نے پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر بہت گہرا امپیکٹ چھوڑا۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کی لیجنڈری سٹیج ایکٹریس نرگس کی کمپلیٹ لائف سٹوری۔ آپ کو ان کی زندگی کا کون سا فیز سب سے زیادہ ایموشنل یا شاکنگ لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اسی طرح کی ڈیٹیلڈ سیلیبریٹی بائیوگرافیز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔